بار سنی ہوگی، لیکن آپ اس میں غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راعی کا لفظ استعمال فرمایا، کلکم راعی، ہر شخص کو راعی فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص راعی ہے، یعنی چرواہا، چرانے والا، راعی کہتے ہیں چرانے والے کو، چرواہے کو۔ اب آپ دیکھیں کہ چرواہا جو ہوتا ہے وہ اپنے جو بکریاں وغیرہ جتنی چل رہی ہیں سب کا پورا خیال رکھتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی سانپ ان کو ڈس نہ جائے، کوئی کیڑا مکوڑا ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو جب وہ خیال رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راعی فرمایا، تو ہر ایک والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال کریں کہ ہمارے بچے جاتے کہاں ہیں، کس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، رات میں کہاں رہتے ہیں، سونا کس وقت ہے، اٹھنا کس وقت ہے، موبائل پر کیا باتیں ہو رہی ہیں، موبائل کا استعمال کن چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، غلط چیزوں کے لیے یا صحیح چیزوں کے لیے۔ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ بچہ اگر کہیں جاتا ہے تو والدین کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نہ جائے، اور جب تک والدین اجازت دے اسی وقت تک وہ باہر رہے گا، اس کے بعد وہ گھر آ جائے گا۔ آج یہ شکایتیں بہت ملتی ہیں، رات میں بہت سارے اس طرح کے، کہیں بچیوں پر حملہ ہو گیا، بچوں پر حملہ ہو گیا، بہت سارے اس طرح کے واقعات جو پیش آتے ہیں یہ والدین کی غفلت کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کا ہر طرح سے پورے طور پر خیال کریں۔ جس طرح آپ ان سے پیار کرتے ہیں اسی طرح اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو ڈانٹنا اور ان کو سمجھانا، ان پر سختی کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک کوڑا لٹکا کر کے رکھیں تاکہ بچے ڈریں اور وہ کوئی غلط کام نہ کریں، کیونکہ آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، یہ دولت عطا فرمائی، جن کے بچے نہیں ہیں ان سے آپ پوچھ کر کے دیکھیں وہ کتنا تڑپتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرما دے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ تو جب یہ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو آپ اس کی قدر بھی کریں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔ بتائیں یہ سبھی کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو فکر ہے کہ آپ ان کی دنیا کی فکر کریں، جو ضروری تعلیم ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا اچھا شہری اس مکتب میں بنایا جاتا ہے، کیونکہ اچھا شہری وہ ہوگا کہ جو پڑھا لکھا ہوگا، اور جس کے اندر جہالت ہوگی وہ کہاں ملک کا نام روشن کرے گا؟ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ ملک کا نام روشن کرے گا، وہ قوم کا نام روشن کرے گا، اپنے وطن کا نام روشن کرے گا، اپنے علاقے کا نام روشن کرے گا، اپنی بستی کا نام روشن کرے گا کہ میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ اس کے الفاظ سے، اس کے کردار سے، اس کی بول چال سے پہچانا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ تمہاری تربیت کہاں ہوئی، تمہاری تعلیم کہاں ہوئی؟ تو تعلیم و تربیت تمہاری کی جگہ پر ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو جو ہے اچھے الفاظ سے اور ان کو یاد کیا جائے گا اور لوگ ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو اس ملک کا اچھا شہری بننے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ میرے والد محترم، ان کی رات دین کی کڑھن یہ تھی، ان کی فکر یہ تھی کہ اس بستی کے اندر دین زندہ ہو جائے۔ ہم پورے عالم میں فکر ہو رہی ہے، لیکن میں یہاں رہتا ہوں، میرے یہاں گھر ہے، تو اس بستی کے اندر دین کیسے زندہ ہو، اس کے لیے بڑی فکر رہتی تھی۔ اور جو والد صاحب کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی نسبتیں کتنی اونچی تھی۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ کے خاص خادم رہے والد صاحب، اور خاص سرپرستی حضرت کی حاصل رہی جب تک آپ حیات رہے۔ حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر بزرگان دین سے خاص نسبت حضرت والا کو حاصل تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میری والدہ جو اس مدرسے کی سرپرستی کر رہی ہیں، جو اس مدرسے کی ذمہ دار ہیں، جو ہمیں راستہ بتاتی ہیں کہ کس طرح تمہارے والد کی فکر تھی اور تمہیں اس بستی میں کام کرنا ہے، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم نے جب سے آنکھیں کھولی ہیں اپنے گھر میں بچوں کو پڑھتے ہوئے پایا، اور اپنی والدہ کو، والد کو لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے پایا، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے پایا۔
اور انہوں نے خود بھی اپنے بچوں کو پڑھا لکھا بنایا، ایک اچھا شہری بنایا۔ اب الحمدللہ جہاں جاتے ہیں طیب سر آپ کے سامنے ہیں، قاری اسد صاحب آپ کے سامنے ہیں، اور دیگر اولادیں ان کی آپ کے سامنے ہیں، تو قوم کا بھی نام روشن ہوتا ہے، علاقے کا نام مرزا پور کا بھی نام روشن ہوتا ہے، اور الحمدللہ ملک کا نام بھی جب بیرون ملک جائیں تو وہاں بھی روشن ہوتا ہے۔ ہم بیرون ملک گئے، الحمدللہ آپ کا نام وہاں بھی روشن کیا گیا۔ تو اس لیے یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور رہی بات تعاون کی، تو آپ کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں اور ایک ایک بچے کو اپنی تعلیم دلائیں اور اس مکتب کے اندر داخل کروائیں۔ وہ سبھی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت فکر کی ضرورت ہے، حالات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے دین جانتے ہیں، وہ تعلیم یافتہ ہیں، تو جس شعبے میں بھی جائیں گے دین کی خدمت کریں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے۔ اگر ہمارا بچہ دین سیکھا ہوا ڈاکٹر ہوگا تو پھر وہ مریض کی جیب پر نظر نہیں رکھے گا، بلکہ مریض پر دھیان اور توجہ دے گا۔ پھر وہ اس سے غریبوں کو فری بھی دوا دے گا اور خدمت خلق کے کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جڑنے کو خوب قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو، کیونکہ یہ جو مکتب چل رہا ہے یہ آپ کی کوشش اور جد و جہد اور آپ کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آپ نے تعاون کیا، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، قاری اسد صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائی، تو یہ اب دیکھیے مکتب کس جگہ پر ہے اور کس مقام پر کھڑا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہی سلسلہ رہا، حضرت پارشد صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، حافظ خالد صاحب تشریف فرمائے، دیگر علماء کرام تشریف فرمائے، آپ کے تعاون کا، آپ کی دعاؤں کا اس مکتب کے لیے اگر یہی سلسلہ رہا تو آپ دیکھنا کہ ایک دن یہ علاقہ اس مکتب کے نام سے پہچانا جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے، یہ عقائد کی ترجمانی کر رہے ہوں گے، یہ بتائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کیا مطلب ہے، سیرت کسے کہا جاتا ہے، قرآن کریم بچہ کس طریقے پر پڑھا جاتا ہے، عربی زبان، اردو زبان یہ جانتے ہوں گے، اور پھر یہ داعی بنیں گے اور شہدائی بنیں گے، اور یہ دیگر علاقوں میں جائیں گے اور پھر وہاں لوگوں کی رہنمائی کریں گے، ان کو صحیح راستہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام دیا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے چین کیسے ملے، مجھے چین کی نیند کیسے آئے، مجھے سکون کیسے ملے، میری زندگی سے الجھنیں کیسے ختم ہو۔ تو ہمیں پیغام دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر کرنے کی وجہ سے کہ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں دلوں کا چین اور سکون نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اللہ کا ذکر کیا کریں گے تاکہ ہم چین اور سکون حاصل کر سکیں۔